ہم پچھلی ویڈیو میں 19ویں صدی کے اردو نثر کے ارتقاء پر بات کر رہے تھے، جس کے تحت ہم فورٹ ولیم کالج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ میر امن نے قصہ چار درویش کو باغ و بہار کے نام سے لکھا۔ باغ و بہار اپنی سادہ اور دلکش نثر کی وجہ سے ایک شاہکار کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گنج خوبی کا ترجمہ کیا۔ حیدر بخش حیدری نے کئی کتابیں لکھیں، ان میں قصہ مہر و ماہ، طوطا کہانی اور آرائش محفل قابل ذکر ہیں۔ میر شیر علی افسوس نے سعیدی کی کتاب گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا۔ منشی سبحان رائے کی تاریخی کتاب خلاصۃ التواریخ کو آرائش محفل کے نام سے اردو میں پیش کیا۔ میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام اور قواعد زبان اردو کے نام سے کتابیں لکھیں۔ خلیل علی خاں اشک نے بھی کئی کتابیں لکھیں، مگر بیشتر غیر مطبوعہ رہ گئیں، یعنی چھپ نہ سکی۔ انہوں نے قصہ امیر حمزہ کو اردو کا قالب عطا کیا۔ ان کی دوسری تصانیف میں رسالہ کائنات جو اور قصہ گلزار چین بھی ہیں۔ مظہر علی خاں ولا نے مادھونل اور کام کنڈل لا، ہفت گلشن اور بیتال 25 کے ترجمے کیے۔ شیخ حفیظ الدین نے خرد افروز لکھی جو عیار دانش کا ترجمہ ہے۔ کاظم علی جوان زیادہ تر مصنفین کو ان کی تالیفات کی تکمیل میں مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی دو کتابیں لکھیں، ایک شکنتلا اور دوسری تاریخ فرشتہ۔ تاریخ فرشتہ کے ایک بڑے حصے کا ترجمہ نہال چند لاہوری کی شہرت مذہب عشق کی وجہ سے ہے، جو شیخ عزت اللہ بنگالی کی فارسی تصنیف کا ترجمہ ہے۔ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے شعرائے اردو کا ایک تذکرہ لکھا۔ امانت اللہ اپنی عربی کتاب ہدایت الاسلام کو اردو میں منتقل کیا۔ بینی نارائن نے چار گلشن، دیوان جہاں اور شاہ رفیع الدین کی کتاب تنبیہ الغافلین کا ترجمے کیے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کی کتابوں کی تفصیل ہم آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ کالج انگریزوں کی سیاسی اور انتظامی ضرورتوں کے تحت وجود میں آیا تھا، مگر اس کے غیر شعوری طور پر اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس کالج نے جس طرح سادہ نگاری پر زور دیا اور اس کی عملی نمونے پیش کیے، اس نے اردو نثر کے اسلوب میں جدید رنگ اور آہنگ پیدا کر دیا۔ اس کالج کی کتابوں کی تصنیف کی غرض و غایت نوارد انگریزوں کو اردو سکھانا تھا۔ مقصد یہی تھا جو ملازمان انگلستان سے ہندوستان میں آ رہے تھے، ان کو یہاں کی زبان جو اس وقت اردو بڑھتی جا رہی تھی اس کو سکھانا مقصد تھا۔ اس لحاظ سے انگریزوں نے اپنے فائدے کے لیے کالج کا قیام کیا، لیکن کیسے بھی مانا جائے کالج نے اردو کی بہت زیادہ اہم خدمات انجام دی۔ اس کالج کی کتابوں کی تصنیف کی غرض و غایت نوارد انگریزوں کو اردو سکھانا تھا، اس لیے انہوں نے سادگی اور صفائی کے ساتھ ادائے مطلب کا خاص طور پر خیال رکھا۔ اس کالج کے تقریباً تمام مصنفین ایک دو مثالوں کے سوا سادہ نویسی کے علم بردار ہیں۔ سادگی ان مصنفین کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ یہاں ایسے گوناگو اسالیب سامنے آتے ہیں جن پر اردو کے آئندہ اسالیب کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک طرف میر امن اور شیر علی افسوس دہلی کے روزمرہ اور محاوروں پر اپنی تصانیف کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف مولوی اکرام علی، حیدر علی حیدری اور مرزا علی لطف وغیرہ کی زبان سنجیدہ اور علمی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو مقامی اثرات سے پاک ہے۔
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو کے دوسرے مصنفین کو کس طرح متاثر کیا۔ اس سلسلے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ کالج کی کتابوں کا دائرہ اثر اس لیے محدود تھا کہ یہ درسی ضروریات کے تحت لکھی گئیں اور کالج سے باہر ان کی پذیرائی نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کی وجہ ان کتابوں تک باہر کے لوگوں کی رسائی مشکل تھی، اس لیے فورٹ ولیم کالج کا اسلوب نگارش کالج کے باہر زیادہ مقبول نہ ہو سکا، لیکن بعد کے زمانے میں یہی اسلوب اردو نثر کا بنیادی اسلوب قرار پایا۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی گئی داستانیں، یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔